السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام قسم کی تعریفیں بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا، اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہم انسانوں پر ہے، ہم مسلمانوں پر ہے۔ دین اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اور ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قدوہ اور اپنا نمونہ سمجھ کر چلنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع ہمیں کرنی ہے۔ کتاب و سنت کے بے شمار نصوص ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء پر ہمیں ابھارتی ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ وہیں پر جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لانی چاہیے، کتاب و سنت کے راستے پہ ہمیں چلنی چاہیے۔ دین اسلام کا جو سیدھا راستہ ہے اس راستے پہ ہم کو ہمیشہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دین کے علاوہ جو راستے ہیں، شیطانی راستے، شرک و بدعت کے راستے، ہمیں ان راستوں سے ہمیشہ بچنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا راستہ یعنی دین اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیگر راستوں کی اتباع اور پیروی مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے دین اور اللہ کے راستے سے یہ راستے تمہیں کیا ہے دور لے جائے اور تمہیں گمراہ اور کیا ہے بھٹکا دیں۔ یقیناً جو آدمی دین اسلام پر چلتا ہے، کتاب و سنت کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بناتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، تو یقیناً وہ شخص اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وہ دین کے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، بدعتوں، معصیتوں اور نافرمانوں کے راستوں پہ چل پڑتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہوگا، العیاذ باللہ۔ میرے بھائیو اور عزیزو، آج کے اس مجلس میں میں جس اہم موضوع پر آپ حضرات کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے بدعت کی مذمت۔ میرے بھائیو اور عزیزو، بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت
یہ ہے کہ انسان ایسی عبادتوں کو انجام دے جن عبادتوں کا ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے یا جس کی اصل شریعت میں نہیں ہے، یا شریعت کے اندر نئی نئی باتوں کا ایجاد کرے جن کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین خلفائے اربعہ سے ہمیں نہیں ملتا، یا جس کی اصل شریعت میں نہیں ملتی، وہ بدعت ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گئی ہے۔ اس شریعت کے اندر نہ زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی گنجائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی دین اسلام کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بحیثیت دین کے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیو اور عزیزو، اس آیت کریمہ کے سن لینے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد ایک انسان کبھی بھی، ایک مسلم، ایک مومن کبھی بھی دین کے اندر زیادتی اور کمی کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں مخاطب کر کے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نہ اس کے اندر زیادتی کی گنجائش ہے اور نہ کمی کی گنجائش ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی دین کے اندر زیادتی یا کمی کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جن سے بدعت کی مذمت آپ کے سامنے ظاہر و باہر ہو جائے گی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے ہمارے شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر کسی چیز کا ایجاد کیا، کوئی نئی چیز یا کوئی نئی عبادت لے کر آیا، اور وہ اس کی اصل شریعت کے اندر نہیں ہے، اس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ سے نہیں ہے، فهو مردود، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، چاہے انسان کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی عمل، ایسا عمل کیا جس کا ثبوت ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، بدعت کی خطورت اور بدعت کی مذمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبہ جمعہ کے اندر ایک فرمایا کرتے تھے۔ راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر بدعت کی مذمت بیان کرتے تھے، بدعت کی خطرناکی بیان کرتے تھے اور اس کی ڈینجرس کو بیان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد کہنے کے بعد، حمد و صلات کے بعد فرمایا کرتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آتی ہے وہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا عمل یا سب سے بری بات
کیا ہے دین کے اندر نئی چیزوں کا یا نئی باتوں کا ایجاد کرنا. کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بعض بدعۃ ضلالہ یا بعض بدعۃ حسنہ و بعض بدعۃ سیئہ، کہ بعض بدعتیں اچھی ہیں اور بعض بدعتیں کیا ہے؟ بری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی ہے. جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان یا بہت سارے گمراہ لوگ بعض بدعتوں کو اچھی بدعت قرار دیتے ہیں اور بعض کو بری بدعت، اور پھر وہ اپنی روٹیاں سیکتے ہیں. میرے بھائیو عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کل بدعۃ ضلالہ، تمام کی تمام بدعتیں کیا ہے؟ گمراہی ہیں. اگر انسان بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، بدعتوں پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ بہت بڑا جرم کا ارتکاب کرتا ہے. میرے بھائیو عزیزو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر اپنی امت کو بدعت کی خطرناکی بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ. میرے بھائیو عزیزو، بدعت بہت ہی خطرناک چیز ہے. آج امت کے اندر جو اختلاف و انتشار اور افتراق آپ دیکھ رہے ہیں، آج امت کے اندر بہت ساری ایسی بدعتیں آپ کو نظر آئیں گی جن کی وجہ سے امتوں کے اندر کیا اختلاف و انتشار برپا ہے. امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے. امت کے اندر آپس میں بغض و حسد، کینہ کپٹ اور دشمنی اور عداوت جنم لے چکی ہے. اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب بدعتوں کی ایجاد اور بدعتوں پر عمل کرنا اور بدعتوں کی وجہ سے ہے. میرے بھائیو اور عزیزو، بدعت کی خطرناکی اور بدعت کتنا برا عمل ہے یا بدعت کتنی بری چیز ہے، اس کے تعلق سے چند اقوال میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ابغض الامور الی اللہ البدعہ، تمام کاموں میں سب سے مبغوض کام اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ بدعت ہے. میرے بھائی اور عزیزو، اسی طرح سے ایک امام ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، کہ بدعت ابلیس کی نزدیک، شیطان کی نزدیک معصیت یعنی گناہوں سے بھی زیادہ کیا محبوب ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اور ایک آدمی بدعت کا ایجاد کرتا ہے، بدعتوں پر عمل کرتا ہے، تو شیطان کے نزدیک یہ بدعت زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. اور شیطانوں کے نزدیک کون سی چیز محبوب ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں محبوب ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ ایک بدعتی سے توبہ کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک آدمی معصیت اور گناہوں میں لت پت ہے، اگر اس کو احساس ہو جائے تو اس سے وہ توبہ کر سکتا ہے اور اس سے توبہ کی توقع کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا جرم ہے بدعت. اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ، جو امام دار الہجرہ اور مدینہ کے امام ہے، انہوں نے فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنہ. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ کوئی آدمی اسلام کے اندر کسی بدعت یا کسی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے اور پھر وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، نئی بات کا ایجاد کر کے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے، اس کا گمان ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں کیا خیانت سے کام لیا ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اور اگر کوئی آدمی بعد میں آ کر
دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے یا کسی نئی چیز پر عمل کرتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے یا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں، اپنی رسالت کو پہنچانے میں، دین کو پہنچانے میں مکمل طور پہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت سے کام لیا ہے، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیو اور عزیزو۔ تو کہنے کا اصل مطلب یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ ہمیں امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرنی چاہیے، اور کتاب و سنت کو اپنا مشعل راہ بنانی چاہیے، اور ہمیں ہر عمل میں، ہر کام میں، کوئی بھی عبادت ہم کرنے جائے اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ کیا یہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یا کتاب و سنت کے اندر اس کی اصل پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج مسلمانوں کے اندر نت نئی بدعتیں مسلمانوں کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ بہت سا ایک لمبی فہرست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ عید میلاد النبی کا منایا جانا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی نہیں منایا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، جب بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جب ان کے ہاں کوئی مرتا ہے تو اس مرنے کے بعد بھی کتنی ایسی بدعتیں ہیں، یہ تیزہ ہے، یہ 40واں ہے، قرآن خوانی ہے، اور اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں کیسی کیسی بدعتوں کو لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ اور ایک یہ بدعت اسی طرح سے فاتحہ خوانی، اور یہ جو ہے کیا کیا بدعتیں مسلمانوں اور اسلام کے ماننے والوں کے نزدیک اور آج کے معاشرے میں یہ ساری بدعتیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، امت کے اندر کیا عداوت و دشمنی، اختلاف و انتشار، اور امت جو ہے مختلف، امت کے لوگ مختلف راہوں پہ چل چکے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو کیا ہے مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں کیا ہے اختلاف نہ کرو۔ اسلام نے ہمیں کیا اختلاف اور انتشار سے ہمیں کیا روکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کیا بدعتوں سے کیا دور رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کیا ہے بدعتوں سے دور رہنے اور بدعتوں سے نفرت کرنے، اہل بدعت سے دور رہنے اور ان سے نفرت کرنے، اور ہمارے دل کے اندر سنت کی محبت کیا ہے پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں جو ہے سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور بدعتوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔